بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل حافظ قاری محمد طاہر کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک روحانی وظائف اور شرعی مسائل مستقل پہنچتے رہیں اور آپ ان سے مستقل مفید ہو سکیں۔ محترم ناظرین کرام، بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے دو بیٹوں کے درمیان آپس میں ایک دیوار پر جھگڑا شروع ہوا، اور وہ جھگڑا اتنا شدت اختیار کر گیا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ آ گئے۔ جب وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے تو اس دیوار سے ایک غیبی آواز آئی۔ وہ دونوں پریشان ہو گئے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ دیوار کہنے لگی، آپ آپس میں آپ دونوں جھگڑا مت کرو، پہلے میری بات سن لو۔ وہ دونوں گھبرا گئے اور گھبرا کر دونوں دیوار کے پاس بیٹھ گئے کہ کون ہے، کیا ہے، جن ہے، کوئی بھوت ہے، کیا ہے۔ اتنے میں آواز آئی کہ میں اس ملک کا بادشاہ تھا اور کئی سالوں تک میں اس ملک کا بادشاہ رہا ہوں، پھر میرا انتقال ہو گیا۔ میرے قبر کے اندر میری میت جو ہے مٹی مٹی ہو گئی، اور کچھ سالوں کے بعد وہاں سے مٹی نکالنے والوں نے میری مٹی نکال لی اور اس سے گارے بنا لیے، اور کچھ عرصے تک میں مٹکے میں رہا ہوں، یعنی کہ مجھے مٹکا بنا دیا گیا تھا، اور کچھ سالوں تک مٹکا رہنے کے بعد مجھے پھر توڑ دیا گیا، میں ٹوٹ گیا، اس کے بعد واپس میں ریتی میں مل گیا، اور ریتی سے پھر مجھے کسی نے اینٹ بنا دیا۔ آج جو اس دیوار میں تم مجھے دیکھ رہے ہو، یہ جو دیوار میں اینٹ لگی ہوئی ہے وہ میں ہی ہوں جو بادشاہ تھا۔ آپ کی اور ہماری ایک ہی چیز ہے، یعنی دنیا کے اندر اسی طرح ہی رہنا ہے، اور بعد میں آپ کو مٹی ہو جانا ہے، اور ممکن ہے کہ آپ کو بھی اسی طرح اینٹ بنا دیا جائے گا اور آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ ایسی دنیا کے لیے آپس میں تم بھائی ہو، مت لڑو کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ آ گئے ہو۔ یہ دنیا فانی ہے، اس میں کسی کو بھی مستقل نہیں رہنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر انسان کو موت آنی ہے، ہر چیز کو موت آنی ہے، کسی کی بھی بقا نہیں ہے، صرف بقا اللہ رب العزت کی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دنیا کی جو لذت میں آئے ہوئے ہیں اس لذت کو بھول جائیں، اور کم سے کم ہم آخرت کا خیال رکھیں اور آخرت کو یاد رکھیں کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے بھی قبر کے اندر جانا ہے، اور قبر کی رات بہت اندھیری ہے، اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے، ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اور قرآن پاک پڑھتے رہنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے رہنا چاہیے۔ ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔